السلام علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ افسوس کرنا چاہتی ہوں کہ شہید اسماعیل بن آئینہ جن کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف، وہ ایک دبنگ لیڈر تھے۔ اسرائیل نے ان کو شہید کیا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم سب مسلمانوں کو بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ایسا اگر ہوا تو جنگ آپ کو معلوم ہے کہ نہ ایران کے وہ مہمان تھے اور ایران پہ ان پہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس طرح تو اور حالات خراب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان آپس میں اس طرح نہیں لڑنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب دوسرا یہ کہ حافظ جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں تو وہ بھی لطیفہ لگتا ہے۔ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ ان کی شرطیں مان لی جائیں، کیونکہ وہ ایسی شرطیں ہیں جو کہ انہوں نے جان بوجھ کے لگائی ہیں عوام پہ، اور جو وہ کسی صورت نہیں ہٹائیں گے۔ وہ بیکار اتنی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی محنت رنگ نہیں لائے گی، کہ یہ لوگ بہت ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں۔ انہوں نے کوئی سستائی نہیں کرنی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اسی طرح سے رہنا جو یہ کر چکے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ڈوب چکی ہے، ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا، ہماری حکومت کو چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں، کوئی پسند نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود آپ محنت کر، ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین حکومت ہم نے نہیں دیکھی جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ آج تک اتنی بدترین حکومت نہیں آئی جو اب آئی ہے، کیونکہ جو حالات اور جو مہنگائی ان دنوں میں آئی ہے، وہ آج سے 75 سالوں میں بھی نہیں آئی۔ کبھی ہم نے کسی کو روتے تڑپتے مرتے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھا جو اب ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ اپنے اسی طرح عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اپنا گھر اپنی چھت پروگرام شروع کرنے جا رہی ہوں عظمیٰ بخاری۔ میں تو کہتی ہوں کہ پہلے وہ اپنے چھت کی حفاظت کر لیں، کیونکہ ان کی چھت بھی 2 دفعہ ٹوٹ چکی ہے، تیسری دفعہ بھی نازک حالات میں ہے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ پہلے اپنی چھت کی حفاظت کریں، پھر دوسروں کی چھت کی بات کریں، کیونکہ وہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے، بیکار کیا کہ بیانات نہ دیا کریں۔ سب سے بڑی بات، مریم نواز نے کوڑے پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کوڑا کرکٹ پہ کون ٹیکس لگاتا ہے؟ کوئی چیز رہ گئی ہے؟ سانس لینے پہ ٹیکس، کھانا لینے پہ ٹیکس، اٹھنے میں ٹیکس، بیٹھنے میں ٹیکس، چلنے میں ٹیکس، گاڑیوں پہ ٹیکس۔ اب آپ نے کوڑا اٹھانے پہ ٹیکس لگا، کوڑے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ کس چیز پہ آپ لوگ ٹیکس لگائیں گے؟ ہمیں بھی تو بتا دیں، کوئی چیز باقی رہ گئی ہے ٹیکس لگانے کے لیے؟ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر چیز پہ ٹیکس آپ آئی اسی لیے ہیں، ٹیکس لگا کے اپنی دولت بڑھائیں، اور بڑھا رہی ہیں۔ آپ نے ان 2-3 مہینے میں آپ نے اتنی دولت بڑھائی ہے، 3 مہینے میں ٹیکس لگا کے لوگوں کو، تاجروں کو، مزدوروں کو، ہر جتنی فیکٹریوں والوں کو ختم کر دیا آپ نے، بند کر کے چلے گئے۔ وہ لوگ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، کیونکہ آپ کا تو کام ہی یہی ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر کی مریض ہیں۔ آپ کا دل اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ آپ ایک کینسر کی مریض کو بھی ریلیف نہیں دے سکتی۔ وہ ہاسپٹل میں اپنی جان کی بازی سے لڑ رہی ہیں، لیکن آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اس قدر اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں اس دولت کے چکر میں، لیکن آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا را ان چیزوں پہ غور کریں، اگر آپ غور کر سکتے ہیں تو ہماری التجا ہے۔ خدا حافظ۔